یہ ایک مشکل سفر تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ سارا دن ترکی کے کرد علاقوں میں گزارا جہاں سے ایران کی سرحد چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ سڑکیں نہیں تھیں یہاں، لیکن مجھے تلاش تھی تاریخ کے کچھ آثار کی اور کچھ ایسی جگہوں کی جن کا ذکر قرآن پاک، بائبل اور دوسرے ابراہیمی مذاہب میں آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہاڑ جہاں پر ان کی کشتی رکی۔ یہ ایک مشکل سفر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو لیے پورا دن گھومتے رہے اور یہاں پر کتوں نے ہم پر حملہ کیا، جو گڈریے کے کتے تھے، چونکہ گڈریے نہیں تھے۔ اور ٹیکسی ڈرائیور رکا ہوا تھا اور اس نے مجھے جب یہ کہا کوپیک کوپیک، اس کا مطلب تھا کہ کتا آگے آپ پر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب گڈریے آئے تو کتوں کو روک دیا، لیکن مجھے دوڑ کر کار میں بیٹھنا پڑا اور یوں 6-7 خونخوار کرد گڈریے کے کتوں سے بچا۔ یہ ایک دلچسپ مہم جو تجربہ تھا، لیکن اس تجربے کے بغیر وہ علم حاصل نہیں ہوتا جس کو میں کہتا ہوں کہ کتاب کے علم سے آگے شروع ہوتا ہے مشاہدے کا علم، اور ایسا مشاہدہ جو کسی جدید دنیا کے بازار میں جہاں گردی سے نہیں ہوتا۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں کے آثار کی تلاش، اور یہاں سے ایران کی سرحد بالکل ساتھ تھی اور اس کے ذرا آگے آرمینیا کی سرحد، تھوڑا سے آگے جائیں تو جارجیا کی سرحد۔ یہ وہ گڈریے ہیں جن کو چوبان کہتے ہیں، 10-12 سال کے، اور یہ میری شریک حیات ریما، جس کے بغیر اب سفر ناممکن ہے۔ وہ میری ہم سفر بھی ہے اور شریک حیات بھی ہے۔